إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماؤں اور بہنوں، معزز حاضرین، اللہ رب العزت والجلال نے اس روئے زمین پر ایک مرد و عورت سے انسانی نسل کو آگے بڑھایا اور یہ طریقہ بنا دیا کہ مرد و عورت کے ملاپ سے نسل انسانی آگے بڑھتے رہے گی. ماں کے رحم سے استقرار پانے والا یہ حمل، ماں کے کوکھ سے جنم لینے والی یہ اولاد آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھائی بہن ہوا کرتے ہیں. ان بھائی بہنوں سے، ان اولادوں سے آگے بڑھ کر بہت سارے رشتے ناتے بنتے چلے جاتے ہیں، جن رشتوں کو نبھانا، جن رشتوں کے حقوق کے ادا کرنے کو
صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے مطابق، اسلامی قانون اور اسلامی شریعت کے مطابق ان کے حقوق کی رعایت کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، اسے صلۃ الارحام کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس کے اندر متعدد مقامات پر اس کا تاکیدی حکم دیا، اور یہ حکم دیا کہ جس طرح ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، جس طرح ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اسی طرح ہمیں رشتہ داری کے معاملے سے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو جس کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور اس اللہ سے رشتہ داری کے معاملے میں بھی ڈرتے رہو۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت والجلال نے جہاں اپنے تقوی کا ذکر کیا، خود سے خوف اور خشیت کا ذکر کیا، وہاں اس بات کا حکم دیا کہ رشتہ داری کے معاملے میں، اس کو نبھانے میں، اس کے حقوق کی ادائیگی میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ رب العزت والجلال نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اور پھر یہ فرمایا کہ ہم نے ان سے بہت سارے معاملات میں بڑا سخت عہد و پیمان لیا، بڑا سخت عہد و پیمان لیا اس معاملے میں کہ وہ ایک اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو وہیں پہ اللہ رب العزت والجلال نے اس بات کا بھی ان سے عہد و پیمان لیا کہ وہ ماں باپ جو اس روئے زمین پر تمہارے پیدائش کا سبب ہے، جو اس روئے زمین پر تمہارے آنکھیں کھولنے کا باعث ہے، تم ان کے حقوق کو ادا کرو اور ان ماں باپ سے آنے والے دوسرے رشتے کو بھی نبھاؤ۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، ہم نے بنی اسرائیل سے سخت عہد و پیمان لیا اس بات پر کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اور رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں گے۔ اللہ رب العزت والجلال نے تیسری آیت میں یہ حکم دیا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ بے شک اللہ رب العزت والجلال یہ حکم دیتا ہے، یہ حکم دیتا ہے بالعدل والاحسان، عدل کرنے کا، کہ باہم ہر چیز میں جہاں آپ کو حکم بنایا جائے، فیصل بنایا جائے، آپ کے حکم کو مانا جائے، وہاں پر عدل و انصاف کیجیے۔ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، آپ مخلوق کے ساتھ احسان کا پیکر بن کر زندگی گزاریے، محسن بن کر رہیے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کو دینے کا، جو ان کا حق ہے ان کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے اپنی عبادت کے ساتھ اس کو جوڑا، اور چوتھی آیت میں یہ ذکر کیا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جس طرح شرک کرنے سے آدمی کا اعمال برباد ہو جاتا ہے، جتنا بھی نیک عمل کرتا رہے، جتنا بھی ظاہری نیک اعمال کا پیکر بنا رہے، نیک عمل کرتا رہے، نیک عمل سے اپنے زندگی کو مزین کر کے گزارے، لیکن اگر اپنے اعمال میں شرک داخل کر چکا ہے تو اس کے سارے اعمال اللہ کے ہاں بیکار ہیں۔ ایسے ہی ایک آدمی بہت بڑا نیکی کا پیکر ہے، بہت زیادہ نیکی اور اطاعت کا کام کرتا ہے، لیکن حقوق العباد میں کوتا ہے، تو وہ اس بات کا یقین رکھے، وہ اس بات کا یقین رکھے کہ وہ اول وہلہ میں جنت میں کبھی نہیں داخل ہو سکتا، وہ اول زمرہ میں جنت میں کبھی نہیں داخل ہو سکتا۔ اسی لیے عبادت کے ساتھ شرک کے ساتھ یہ کہا گیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ احسان کے لفظ سے یہ دھوکہ میں قطعاً نہ آئیے کہ والدین کے ساتھ ان کے حقوق کو نبھانا، ان کے حقوق کو ادا کرنا یہ ان کے اوپر احسان ہے، بلکہ یہ ہمارا اور ہر امت کے ہر فرد کا یہ حق ہے۔ اگر آدمی اپنی پوری زندگی کی مال و دولت جھونک دے، اپنی ساری طاقت اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک میں صرف کر دے،
تب بھی وہ ان کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا. تو یہ احسان نہیں بلکہ یہ حق ہے. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. یہ اللہ رب العزت والجلال کا حتمی حکم ہے اور یہ فیصلہ ہے. اسی لیے آپ احادیث کی کتاب اٹھائیے. احادیث کی کتاب میں محدثین نے الگ سے عنوان، الگ سے کتاب اور الگ سے باب قائم کیا ہے. کتاب الآداب کے اندر باب وصیلۃ الرحم، رشتہ داری کو جوڑنے کا باب، رشتہ داری کو نبھانے کا باب. اس لیے کہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. آدمی آج یہ مظہر اور یہ بالکل عام سی بات ہو گئی ہے کہ لوگ اگر اللہ کے معاملے میں بہت بڑے اللہ والے ہیں، عبادت گزار ہیں، تقوی شعار ہیں ظاہر میں، لیکن آپ اگر ان کے اندر کی زندگی میں جھانکیں گے تو ایک دوسرے سے رشتہ اور ناطہ میں خرابی، یہ بدرجہ عتم پائی جا رہی ہے. لیکن اللہ رب العزت والجلال نے عبادت کے ساتھ، تقوی شعاری کے ساتھ حقوق العباد کو جوڑ کر بیان کیا کہ جس طرح اللہ سے خوف کھانا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ضروری ہے، اسی طرح حقوق العباد میں بدرجہ اولا والدین اور اس کے بعد قرابت داروں کے حقوق کو ادا کرنا یہ ضروری ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد احادیث کے اندر طرح طرح لوگوں کو ترغیب دی، اس لیے کہ یہ ایک حساس اور نازک مسئلہ تھا. لوگ ذرا سی بات میں اپنے انا کا مسئلہ بنا کر رشتہ اور ناطے کو توڑنے کے کاغار پر ہو جاتے تھے. اس لیے مختلف انداز میں ترغیب دلائی گئی، بہت سارے فوائد ذکر کیے گئے. سب سے پہلا فائدہ میں ذکر کر رہا ہوں، صحیحین کی روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، کہ جو آدمی یہ پسند کرتا ہے، آج رزق کے تلاش میں، رزق کے کشادگی میں لوگ بہت سارے چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہم اپنے اندر بھی تو نظر کریں، ہم خود اپنے بارے میں دیکھیں کہ ہمارا رشتہ ناطہ کیسا چل رہا ہے، ہمارا لوگوں سے تعلقات کیسا چل رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ شب و روز کی تگ و دو، دن و رات کی بھاگ دوڑ کے باوجود بھی رزق میں برکت نہیں ہے، کشادگی نہیں ہے. سبب کیا ہے، اسباب کیا ہے اس کے پیچھے؟ من احب ان یبسط له فی رزقه، جو آدمی یہ پسند کرے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، وینسأ له فی اثره، اور اس کے عمر میں برکت ہو، اس کے عمر میں کشادگی ہو، زیادتی ہو، تو وہ یہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتے اور ناطے کو جوڑے. فلیصل رحمہ، وہ اپنے رشتے اور ناطے کو جوڑ کے رکھے. یہ اس کے لیے رزق میں کشادگی اور اس کے عمر میں برکت کا باعث ہے. ایک آدمی 70-80 سالہ زندگی گزارتا ہے لیکن وہ قطع رحمی کا مستحق ہے، وہ رشتہ اور ناطہ کو توڑ کر رکھے ہوئے، تو وہ اپنے زندگی میں وہ انجاز اور اپنے زندگی میں وہ کام نہیں کر سکتا ہے جو ایک وہ آدمی جسے اللہ نے 50 سالہ 60 سالہ زندگی دی لیکن وہ سب کے حقوق کی رعایت کر رہا ہے، اپنے رشتے ناطوں کو سنبھال کے رکھے ہوئے. وہ 50 سالہ 60 سالہ زندگی میں جو کام کرے گا یہ دوسرا آدمی 80 سالہ 90 سالہ زندگی میں نہیں کر سکتا. یہ ہے برکت کا باعث. اور دوسری طرف آدمی جب اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو نبھاتا ہے تو اس کے رزق میں وہ کشادگی ہوتی ہے جو دن و رات کی بھاگ دوڑ کے بعد آپ محسوس نہیں کرتے ہیں. یہ اس کا سب سے پہلا اور بڑا فائدہ ہے. دوسرا فائدہ، یہ ایسا آدمی جو رشتہ اور ناطہ کو جوڑ کر رکھتا ہے یہ اللہ کی رحمت کا مستحق قرار پاتا ہے، اس لیے کہ اس لفظ کو اللہ رب العزت والجلال نے اپنی صفت رحمان سے مشتق قرار دیا. یہ رحم، یہ رشتہ داری، اس کو اللہ نے رحمان اپنی صفت سے مشتق قرار دیا. اور یہ اللہ کے عرش سے لٹک کر یہ فریاد کرتی رہتی ہے کہ اے اللہ، اے رب، تو اسے جوڑ جسے جو مجھے جوڑ رہا ہے. وصلنی من وصلہ اللہ وقطعنی من قطع اللہ. وہ کہتی ہے کہ جو مجھے جوڑے گا اللہ رب العزت والجلال اسے جوڑے گا. اسے جوڑے گا یعنی اسے اپنی رحمت سے قریب کرے گا، اس کے اوپر اپنی رحمت نچھاور کرے گا. تو اللہ رب العزت والجلال بھی اس کی فریاد کو سنتے ہوئے کہتا ہے کہ اصل من اصلک واقطع من قطعک، کہ جو آدمی تجھے جوڑے گا، رشتہ اور ناطے کو سنبھال کے رکھے گا، میں اس کے اوپر اپنی رحمت نچھاور کرتا رہوں گا، میں اس کی زندگی میں سکون و اطمینان پھیلا دوں گا. اور جو رشتے اور ناطے کو کاٹ کر سکون و اطمینان اور چین کی تلاش میں، تو اسے یہ چین، اسے یہ سکون، اسے یہ راحت، مال و منال میں کشادگی اور برکت نہیں مل سکتی. اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت والجلال نے اس کا حتمی حکم اور حتمی فیصلہ کیا تھا. تو یہ اللہ کی طرف سے باعث رحمت ہے.
تیسرا فائدہ یہ کہ یہ ایمان کی علامت ہے. ایک آدمی ایمان میں مکمل اور پختہ نہیں ہو سکتا، پکا اور سچا مومن وہ نہیں ہو سکتا اگر وہ رشتہ داری کو نبھانے میں کوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ رشتہ اور ناتا کو جوڑ کر رکھے. چوتھا فائدہ کیا ہے کہ یہ آپ کے گناہوں کے لیے مغفرت کا باعث ہے. آدمی گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے لیکن وہ بہت سی چیزوں کی طرف اپنی نظر نہیں گھما رہا ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے، اس کی روزمرہ کی روٹین کیا ہے، وہ کیسے اپنی زندگی گزار رہا ہے. یہ دماغ کیجئے، دین صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے. یہ دین صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دین ایک پورا دستور حیات ہے. اس میں رہنے کے لیے آپ کو مکمل طور سے اس پر عمل پیرا ہونا پڑے گا. جو کچھ اللہ نے کہا وہ آپ کے ضمیر کے موافق ہو، آپ کے خواہشات کے موافق ہو نہ ہو. اگر آپ صحیح معنوں میں مسلمان اور صحیح معنوں میں مومن بننا چاہتے ہیں تو اس پر آپ کو ساری چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا. اللہ رب العزت والجلال نے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، کیونکہ کوئی یہ قسم نہ کھائے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو قرابت داروں کو نہیں دے گا. اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی اس کے گھر کی عزت کو اچھالا جاتا ہے، وہ بھی بیوی، اس بندے کی بیوی جو سید الاولین والآخرین تھے، اور بیٹی اس کی جو نبی کے بعد اس روئے زمین کی سب سے افضل شخصیت، میں کسی اور کی نہیں بلکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول کی بات کر رہا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی اور اس میں کچھ صحابہ اکرام بھی شامل ہو گئے، اس میں ایک نام حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا، جو ایک بڑے مسکین اور کمزور صحابی تھے جس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ کیا کرتے تھے، ان کو دیا کرتے تھے. لیکن جب ان کی بیٹی پر جن لوگوں نے تہمت لگایا اور اس میں یہ بھی شامل ہو گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور یہ قسم کھایا کہ اب ان کو ایک پیسہ میں دینے والا نہیں ہوں، اب میں ان کو ایک پیسہ نہیں دینے والا ہوں. اللہ رب العزت والجلال نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، جنہیں اللہ نے نوازا ہے وہ یہ قسم نہ کھائے کہ میں قرابت داروں کو نہیں دوں گا، میں رشتہ داروں کو نہ دوں گا، مسکینوں کو نہیں دوں گا، یہ قسم نہ کھائے. آگے اللہ نے یہ ذکر کیا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ ابو بکر تھے، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ آیت آتی ہے تو کہتے ہیں بلا وربنا، ضرور ہے رب، ہمیں یہی پسند ہے کہ اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے، میں اپنی بات سے پیچھے ہٹتا ہوں. تو یہ اندازہ کیجئے کہ نبی کی بیوی، اس کے بعد ابو بکر کی بیٹی، ان کے اوپر تہمت میں شامل ہوتے ہیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے ہاں مغفرت چاہیے، مجھے اللہ کے ہاں بخشش چاہیے. یہ اس کا فائدہ ہے. امام احمد جسے امام السنہ کہا جاتا ہے، سنت کے امام، حدیث کے امام، محدث، اور امام احمد کے اوپر خلق قرآن کا جب فتنہ کھڑا ہوا تو امام احمد کے اوپر اس طرح کوڑا برسایا گیا کہ تاریخ اور اہل سیر اور مورخین لکھتے ہیں کہ اگر ہاتھی کے اوپر برسایا جاتا، اگر ہاتھی کو مارا جاتا تو وہ بھی چنگاڑنے لگتی. لیکن امام احمد نے برداشت کیا، صرف برداشت نہیں کیا بلکہ ایک رات انہیں دیکھا جاتا ہے کہ وہ رو رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں. ان کے ساتھ جو ہوتے ہیں صبح پوچھتے ہیں کہ ماجرا کیا تھا، کیا ماجرا تھا، پوری رات آپ نے روتے ہوئے گزار دی، وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ مجھے پوری رات معتصم کا برسایا ہوا کوڑا یاد آ رہا تھا کہ وہ کس طرح مجھے مارا کرتا تھا، کس طرح مجھے مروایا کرتا تھا. اور اس کے بعد آج کا مجھے درس یاد آ رہا تھا، جو درس میں نے دیا اس میں اللہ رب العزت والجلال کی آیت میرے سامنے آئی کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے، درگزر کر دے، صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ پر ہے. کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس آدمی کے سامنے کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیرے سامنے، میں اس معتصم نے جو بھی میرے ساتھ کیا تھا، میں ان سارے چیزوں سے میں اسے معاف کرتا ہوں، میں یہ نہیں پسند کرتا
میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک مسلمان میری وجہ سے قیامت کے دن اسے سزا دی جائے. یہ امام احمد تھے، امام السنہ. تو اس لیے کہ اس کا عقاب اور اس کی سزا اسی قدر ہے. جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ رب العزت والجلال نے ایسے آدمی کو اپنی لعنت کا مستحق ٹھہرایا، اور یہ وعید سنائی کہ کوئی بعید بات نہیں ہے، کوئی بعید بات نہیں ہے کہ زمین میں تمہیں پاور مل جائے، قوت مل جائے تو تم اس کے بعد اپنے رشتے اور ناطے کو بھول جاؤ، رشتہ اور ناطہ کاٹنا شروع کر دو. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. کہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ اگر زمین میں تمہیں طاقت مل جائے، قوت مل جائے تو تم رشتے اور ناطے کو کاٹنا شروع کر دو. تو اللہ نے کہا کہ یہ سن لو، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت برسائی ہے، یہ اللہ کی طرف سے لعنت کے مستحق ہے. فاصمہم واعمی ابصارہم، ان کو اللہ نے اندھا بہرا بنا دیا ہے. کیا حق ہے، کیا باطل ہے، شریعت کے روح سے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، ان چیزوں سے وہ اندھے بہرے ہو چکے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار. کہ جو لوگ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں اور ان رشتوں اور ناتوں کو کاٹتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور بدترین ٹھکانہ ہے ان کا. تو یہ لوگ وہ ہیں جن پر اللہ نے اپنی لعنت برسائی ہے. دوسرا بڑا عذاب اس کا یہ کہ ایسا آدمی، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ اول زمرہ میں کبھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ جنت میں رشتوں کو کاٹنے والا داخل نہیں ہو سکتا، جنت میں رشتوں کو کاٹنے والا داخل نہیں ہو سکتا. تیسرا بڑا نقصان سارے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں. ابو یعلا نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، جس کو علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا، کہ ان الاعمال تعرض کل خمیس لیلۃ الجمعہ، کہ سارے اعمال بندوں کے جمعہ کی رات میں پیش کیے جاتے ہیں. فلا يقبل اللہ عمل قاطع، تو اللہ رب العزت والجلال قطع رحمی کرنے والے کو اعمال کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کو رد کر دیتا ہے، اسے قبول نہیں فرماتا ہے. اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے لعنت کے مستحق ہیں. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ اللہ کے لعنت کے مستحق ہے اور ان کو اللہ نے اندھا بہرا بنا دیا، ان کے اعمال اللہ رب العزت والجلال نے قبول کرنے سے منع کر دیا ہے. اتنے ساری وعید اور اتنے سارے فوائد کے باوجود آج جب سماج اور سوسائٹی میں نظر کی جاتی ہے تو اکثر لوگوں کے گھریلو معاملات اچھے نہیں ہیں. گھروں میں نا اتفاقی، گھروں میں آپسی تعلقات صحیح نہیں ہے. وجہ اور اسباب کیا ہے؟ کیا ہم نے فضائل اور فوائد کے علاوہ اس کے وجوہ اور اس کے اسباب کو جاننے کی کوشش کی کہ اس کے اسباب کیا ہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اکثر و بیشتر انسان ایک دوسرے سے حسد کے شکار ہیں. کسی کو اللہ نے زیادہ نواز دیا، وہ دوسرا بندہ اس سے حسد کر رہا ہے. کسی کو اللہ نے اپنی کسی نعمت سے نواز دیا، وہ دوسرے کو ہضم نہیں ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے فیصلے پر ناراضگی ہے. یہ اس بندے پر ناراضگی نہیں، اس بندے سے حسد نہیں، بلکہ یہ اللہ کے فیصلے اور اللہ کے حکم پر ناراضگی ہے. ہم کس چیز پر اعتراض کر رہے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات. یہ ہم اللہ کے تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو کیوں نوازا. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے لوگوں کے درمیان تقسیم کیا ہے، ہم نے لوگوں کو ایک دوسرے پر بلند کر دیا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے کسے کیا دیا یہ اللہ سے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور جو آدمی اس مصیبت میں اور اس بیماری میں گرفتار ہے وہ اپنے نیکیوں کو برباد کر رہا ہے. لِأَنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، جس طرح لِأَنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، یہ حسد یہ نیکیوں کو برباد کرتی ہے، کھا جاتی ہے آپ کو. كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، جیسا کہ یہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کے فیصلے پر ناراضگی، اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے. دینے والا اور لینے والا یہ اللہ ہے. دوسرا بڑا سبب
جس میں آگے آگے میں پیشگی معذرت کے ساتھ اپنی ماں اور بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دوسری بیماری جو گھروں میں نا اتفاقی کا سبب ہے، غیبت، چغل خوری، بات لڑانا ادھر کا ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرنا، جس میں سر فہرست گھر کی عورتوں کا ہاتھ ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اسی لیے کہا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، اس کی بات نہ مانو جو قسمیں کھاتا ہے، جو چگلی کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر لڑا رہا ہے، صحیح کیا ہے، حق کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو قوامیت دیا تھا، آپ کو اللہ نے قوام بنایا تھا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بہ بعضهم علی بعض، اب مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام بنایا گیا تھا۔ ایک مرد کا کردار کیا ہوتا ہے، اس کا رول کیا ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں دیکھیے، جب ایک بیوی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا دوسرے کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ فلاں تو ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، ایسی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ پست قد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو امت کے قائد و رہبر ہونے کے ساتھ ساتھ شوہر تھے، گھر کے قائد تھے، وہ کیا کہتے ہیں اپنے دوسری بیوی سے؟ کہتے ہیں لو مزجت بماء البحر لمزجته، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ایسی بات ہے کہ اگر سمندر سے ملا دیا جائے تو اس کا پانی گندا ہو جائے۔ یہ گھروں میں نا اتفاقی کا باعث غیبت، چغل خوری، ادھر کی بات کو ادھر کرنا اور ادھر کی ادھر کرنا۔ آپ قوام ہے، آپ کا کردار ہے کہ آپ حق کو تلاش کریں، حق کے مطابق زندگی گزاریں۔ تیسرا بڑا سبب یہ ہے کہ کبھی کبھار عدل و انصاف گھر کے سربراہ نہیں کرتے، گھر کے سربراہ عدل و انصاف نہیں کرتے، یہ بھی بسا اوقات گھروں میں نا اتفاقی کا باعث ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے عطیے پر گواہ بننے سے انکار کر دیا تھا۔ نعمان بن بشیر کے والد آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ میں اپنے لڑکے کو یہ چیز دے رہا ہوں، آپ اس پر گواہ بن جائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں انی لا اشہد علی جور، میں ظلم و زیادتی پر میں گواہ نہیں بنتا، ظلم و زیادتی پر میں گواہ نہیں بنتا کہ کوئی ظلم کے طور سے تم آپ نے فلاں بندے کو، فلاں اولاد کو دے رہے ہو، میں اس پر گواہ بن جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چوتھا سبب کہ اولاد ہو یا کوئی شریکہ ہو، کمپنی ہو، گدی ہو، فرم ہو، اس میں بے برکتی کا باعث کیا بنتا ہے؟ ایک دوسرے کے بارے میں خیانت۔ جب کئی پارٹنر ہوتے، اللہ رب العزت والجلال نے کہا کہ جب شرکا ایک دوسرے سے خیانت کرنے لگے، ایک دوسرے پر ظلم کرنے لگے، ان کو اپنے اوپر غرور آنے لگے، ہم نے کیا ہے، یہ ہمارا کیا ہوا ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کے ہنر کا کمال ہے، تو یہ یقین رکھو کہ پھر تباہی اور بربادی کا راستہ کھلنے والا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اکثر شرکا اور پارٹنر جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن یہ کتنے ہیں؟ یہ بہت تھوڑے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ تو جب آدمی کے اندر یہ آ جائے، خود پسندی آ جائے کہ یہ ہم کر رہے ہیں، یہ ہم اور آپ نہیں کر رہے، یہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کس کی وجہ سے آپ کو یا گھر کو کیا دے رہا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور کس کی وجہ سے یہ چھین لے، یہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایمان اور عمل صالح کا تقاضا یہ کہ ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کی جائے، اس لیے کہ جتنی بھی نیکی ہو جائے، ظاہری تقوی شعاری ہو جائے، اگر صحیح معنوں میں ہم حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہے تو سارے اعمال اللہ کے ہاں بیکار ہیں۔ اللہ کے ہاں ایسے اعمال قبول نہیں کیے جا سکتے جب تک کہ آپ حقوق العباد میں صحیح نہ ہو جائیں اور حقوق العباد کو صحیح طرح سے ادا نہ کرنے لگیں۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمیں رشتوں کو نبھانے والا بنا، رشتوں کو جوڑنے والا بنا، جو نا اتفاقی کے جو اسباب ہیں ان اسباب کے بارے میں غور و فکر کر کے اسے دور کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں بار الہ تو انہیں ان کی بیماری سے شفائے کامل عاجل نصیب فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفائے کامل عاجل نصیب فرما۔ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اور جب ہمارا اس جہان فانی سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہماری زبان سے نکلنے والا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ تعظیما لشأنہ،
وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله والداعي إلى رضوانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم ارحم أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر.